اور یہ ایک باشعور اور جو غیرت مند آدمی ہوگا وہی یہ کام کرتا ہے کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری ماں اور باپ جو بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کسی اور کے آگے اپنا ہاتھ دراز نہ کرنا پڑے۔ اس کے لیے ہم خود ہی محنت کریں، خود ہی مشقت کریں، خود ہی مزدوری کریں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال کمائی کھاؤ، حلال کمائی کماؤ۔ یاد رکھو تمہاری حلال کمائی کا اثر تمہاری خود کے بدن پر، تمہاری زندگی پر، تمہاری آنے والی نسلوں پر اور تمہارے خاندانوں پر پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم کیا ہے کہ روتے ہیں اور شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، جہاں ایک طرف دوسری سماج اور معاشرے کی اس میں دخل ہے، وہیں پر ایک بڑی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے حلال کمائی کے بجائے حرام کمائی کی ملاوٹ کیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے وہ بچہ جبکہ وہ ہمارا سہارا بننے کا وقت تھا اب وہ نافرمان ہو چکا ہے، اب وہ راہ راستہ سے ہٹ کر کسی دوسرے کام میں پھنس گیا ہے جو نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ کوئی ایک باشعور غیرت مند انصاف پسند آدمی اس کام کو پسند کرتا ہے، لیکن میرے بچے اس کام میں پھنس جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان سفر میں جاتا ہے، ان کے بال بکھرے ہوا ہوتا ہے، سفر سے ان کی مشقت کی وجہ سے تھکا ہارا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ ان کا کھانا حلال نہیں، ان کا پینا حلال نہیں، ان کے بدن میں جو کپڑا ہے وہ حلال کمائی کی نہیں بلکہ حرام کمائی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں بتلائیے کیسے ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ حرام کمائی کی وجہ سے انسان کی دعائیں اللہ تک نہیں پہنچتی ہے، عرش اعظم کو نہیں ہلاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں رزق حلال کی اہمیت، اس کی عظمت کو جانیے، اس کے وقار کو سمجھیے، اس چیز کو اپنے اندر بٹھائیے کہ اللہ نے جو طاقت دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں گے، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو بھرپور سمجھیں گے اور اس کا اپنے جو اہل و عیال ہیں اس کو ان سے مستفید کریں گے، اور اپنی جو اللہ نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، صحت دی ہے، قبل یہ کہ یہ صحت بگڑ جائے، یہ صحت خراب ہو جائے، اس کو کام میں لے آئیں۔ اس کی وجہ سے ہم اپنے اتنا کما لیں کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچوں، ہماری بیویوں کو کسی اور کے آگے جانا نہ پڑے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، آج جہاں ایک طرف دنیا یکم مئی کو لیبر ڈے یوم مزدور مناتی ہے، وہیں پر ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر فخر ہے کہ آج سے قریب 1450 سال پہلے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنہرا اور تاریخ کے ماتھے کا جھومر ارشاد فرمایا کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدوری کو ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کا مزدوری دے دو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، کسی مالکان کے لیے یا کسی سیٹھ کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی مزدور سے اپنے گھر میں کام کرائیں، اور پھر اگر آپ بازار میں ہیں، آپ کا دکان ہے، تو آپ اپنے دکان پر انہیں 5 دن تک دوڑائیں، اور جب صبح آئے تو کہیں کہ دوپہر میں آئیں، اور جب دوپہر میں آئے تو کہیں کہ شام میں آئیں، اور اگر صبح آ جائے تو کہیں کہ منہ اٹھا کر فوراً آ گئے ہو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی میں عملی جامہ دینے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی مزدور اپنی محنت مشقت سے آپ کا کام کیا ہے تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی مزدوری انہیں چکا دیا جائے۔ میرے بھائیوں لیکن یاد رکھیے، روٹی دونوں ہاتھ سے پکائی جاتی ہے۔ یہاں پر آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں ایک طرف ذمہ داران، سیٹھ، مالکان حضرات مزدوری دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، دوڑاتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، وہیں دوسری طرف جو مزدور حضرات ہیں میرے بھائیوں وہ بھی اپنی کام میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کسی نے آپ کو مزدوری پر 8 گھنٹے کے لیے رکھا تو وہ 8 گھنٹہ آپ کا اس نے خرید لیا ہے،
اس اجرت کے عوض جو انہوں نے آپ دونوں کے درمیان طے پایا ہے. میرے بھائیوں اب آپ اس وقت میں ان اوقات میں وہی کام کریں گے جو وہ چاہے گا, جس کا آپ کو حکم دے گا. اب ایسا نہیں کہ آپ کھینی کھا رہے ہیں, 5 منٹ تک کھانا کھائے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آرام کر رہے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیے, سننے میں یہ بات تو بھدی معلوم ہوتی ہے, لیکن ہمارے معاشرے کی حقیقت یہی ہے کہ آج مزدور صحیح طور پر اپنی مزدوری نہیں نبھاتے ہیں, جس کی وجہ سے میرے بھائیوں اگر وہی کام ان کو ٹھیکہ پر دے دیا جائے تو 2 دن میں, اگر مزدوری پر رکھا جائے تو ہفتوں دن میں نہیں ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں دونوں کو اپنے ہوش کے ناخن سنبھالنا ہوگا کہ اگر ہم مزدوری کر رہے ہیں تو پوری امانت داری کے ساتھ, پوری دیانت داری کے ساتھ مزدوری کریں, تب ہم جا کر یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کے زمرے میں آئیں گے. میرے بھائیوں اگر آپ کسی کے یہاں محنت مزدوری کے لیے رکھے جائیں لیکن آپ ان کی خیانت کریں, آپ دیانت داری سے کام نہ کریں, تو میرے بھائیوں آپ حلال کمائی کما کر بھی وہ حلال کمائی نہیں ہوگا, بلکہ وہاں پر تو حرام کا عنصر شامل ہو گیا. اور میرے بھائیوں پھر اس کی وبال آتا ہے جو آج دنیا دیکھ رہی ہے, ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیویاں ہماری بات نہیں مانتی, ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں لہٰذا ضرورت ہے کہ دونوں اپنے اپنے کام کو مکمل ایمانداری سے مضبوطی سے کرنے کی ٹھانیں. یہاں سے جاتے جاتے یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے مال دیا ہے, دولت دیا ہے, طاقت دیا ہے, مزدوری رکھنے کی طاقت دی ہے تو اپنے مزدوری کا خیال رکھیں گے, اور اگر کام کرنے کی طاقت دی ہے, دوسرے کے کام کرتے ہیں تو اس کو بھی بھرپور ایمانداری سے کریں گے. میرے بھائیوں اللہ کے رسول پر قربان جائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنہرا اصول دیا کہ دنیا کیا رہتی قیامت تک کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہارے فیکٹری میں, کوئی تمہارے ماتحت میں, تمہارے نیچے میں کام کرتا ہے تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ نے تمہیں مال اس لیے دیا ہے کہ تم ان پر خرچ کرو. اگر وہ تمہارا ماتحت میں ہے تو جو تم کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ, جو تم خود پہنتے ہو وہی اس کو پہناؤ. میرے بھائیوں آپ بارہا سنتے ہوں گے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں گئے اور اپنی مالک کو, غلام کو برا بھلا کہہ دیا. اتنے میں اللہ کے رسول کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اے ابو ذر اب تک تمہارے اندر سے زمانے جاہلیت کا وہ شیوا, وہ طریقہ نہیں گیا ہے, بلکہ تم وہ پہنو جو اس کو پہناؤ, تم جو کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ. پھر میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات سے رہے انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ ایسا رویہ کیا کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کون ان میں سے غلام ہے, کون ان کا مالک ہے, کون ان کا آقا ہے. میرے بھائیوں آخر میں خاص طور سے اپنی نوجوانوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے کے نوجوان طبقے جو ہیں وہ آج کل بہت ہی سستی اور کاہلی کا شیوا بن چکا ہے. میرے بھائیوں یا تو جو تعلیم یافتہ بڑے ڈگری حاصل کرنے والے لوگ ہیں, یا تو وہ چھوٹی موٹی نوکری کرنا نہیں چاہتے ہیں, یا چھوٹی موٹی کوئی کام کرنا نہیں چاہتے ہیں, یا وہ بڑے پیسے والی, بڑی کرسی والی عہدے کے انتظار میں رہتے ہیں, اور وہ میرے بھائیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپنی زندگی کے جو قیمتی سال ہیں انہیں ضائع کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو تعلیم یافتہ بنایا ہے, معاشرے کے نوجوان میں سے بنایا ہے, تو اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو آپ اور میدان میں بڑھیے, سول سروسز میں حصہ لیجیے اور اسی طرح لو کے میدان میں جائیے. ہم نے پچھلے بھی ہفتہ کہا تھا کہ میرے بھائیوں آج معاشرے کو خصوصاً اسلام سماج کو اس کی ضرورت ہے کہ ہماری بچے آگے بڑھیں, ہمارے قوم کے نوجوان جج بنیں, کورٹ کے وکیل بنیں. میرے بھائیوں آج جو ہم بابری مسجد کا مقدمہ ہار چکے, یاد رکھیے جہاں ایک طرف بہت بڑی وجوہات ہیں وہیں دوسری طرف کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے کمی ہے کہ جو وکیل تھا وہ ایک مسلمان نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو ہم الگ انداز سے پیش کر سکتے تھے, لیکن جس سے ایک مسلمان بچہ, ایک مسلم قوم کا رہنما وہ پیش کر سکتا, اپنی دلیل دے سکتا تھا, وہ دوسرے غیر مسلم میرے بھائیوں ہمارے حق میں وہ نہیں دے سکے, جس کی وجہ سے آج ہماری ہاتھوں سے بابری مسجد چلی گئی ہے. میرے بھائیوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور بابری مسجد نہ جائیں تو آج ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ان میدانوں میں بڑھائیے. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے, ایڈمیشن کا دور چل رہا ہے.
اور یہ آج کا آپ کے بچوں کا ایڈمیشن یہ کل کے معاشرے کی مستقبل کا فیصلہ کرے گی کہ یہ کل معاشرے میں جا کر کیا مقام پائے گی، کیا اہمیت پائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ تو معاشرے میں نوجوان تعلیم یافتہ طبقوں سے گزارش تھا، اور دوسرے وہ لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تو میرے بھائیوں آپ شرم آر محسوس مت کیجئے۔ آپ کے جیب میں اگر 10 روپے ہے تو اسی 10 روپے لے کر مارکیٹ میں بیٹھ جائیے۔ اگر آپ کو ایک ٹھیلے پر دکان کرنے کی صلاحیت ہے تو اسی ٹھیلے کو لگائیے، آپ اس میں آر محسوس مت کیجئے۔ اور یاد رکھیے، کامیابی کی سیڑھی ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں پوری دنیا کی دولت مل جائے، میرے بھائیوں یاد رکھیے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔